سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اب ہائی جیکنگ کا پیچیدہ اور مسافروں کے لیے انتہائی تکلیف دہ مرحلہ شروع ہو گیا۔ بھارتی ہائی کمشنر کے ذریعے بھارتی حکومت سے گفتگو شنید ہونے لگی۔ پہلے تو انڈین گورنمنٹ نے جہاز کے اغوا اور مجاہدوں کے مطالبات کو کوئی اہمیت نہ دی، بلکہ کشمیری حریت پسند لیڈر کو رہا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ لیکن جب اغوا شدہ جہاز میں موجود بعض بھارتی جرنیلوں اور اعلیٰ سول افسروں کی طرف سے زبردست دباؤ پڑا تو بھارتی حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی۔ اس کے باوجود بھارتی حکومت نے برطانوی حکومت سے استدعا کی کہ وہ اپنے کمانڈوز کی مدد سے جہاز کے مسافروں کو رہا کروائے اور ہائی جیکروں کو گرفتار کرنے میں اس کی مدد کرے، جس پر برطانوی حکومت نے یہ کہتے ہوئے کمانڈو ایکشن لینے سے صاف انکار کر دیا کہ ہم جہاز کے مسافروں کو ادویات، خوراک اور ضروریات کی دوسری اشیاء ضرور فراہم کر دیں گے، لیکن اپنے کمانڈوز اور مسافروں کی زندگیاں خطرے میں ڈالنے سے گریز کریں گے۔ اس دوران جہاز کو ہیتھرو ایئرپورٹ پر کھڑے 3 دن ہو گئے تھے اور جہاز کے مسافروں کی حالت خراب سے خراب ہوتی جا رہی تھی۔ تب بھارتی حکومت نے مجاہدوں کے مطالبے کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کر لیا، ساتھ ہی برطانوی حکومت سے کہا کہ وہ جہاز کو اغوا کرنے والوں کو گرفتار کر کے بھارتی حکومت کے حوالے کر دیں۔ برطانیہ کی وزارت داخلہ نے اس کے جواب میں کہا کہ ہائی جیکروں کو ہم بین الاقوامی قانون کے تحت ضرور گرفتار کریں گے، لیکن ان پر ہم اپنی سرزمین پر ہی مقدمہ چلا کر ان کو سزائیں دیں گے۔ ہم انہیں بھارتی حکومت کے حوالے کرنے کے پابند نہیں ہیں۔ اس کا بھارتی حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جب جہاز کے اندر 5 مجاہدوں یعنی کمانڈو حمزہ، کمانڈو شیر خان، شاہد علی، کمانڈو محمود اور شمشاد کو اطلاع دی گئی کہ انڈین گورنمنٹ کشمیری لیڈر کو رہا کرنے پر رضامند ہو گئی ہے، تو جہاز مجاہدین کے اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا اور نیم مردہ مسافروں کی جان میں بھی جان آئی۔ کمانڈو حمزہ نے کنٹرول ٹاور کے ذریعے لندن میں بھارتی ہائی کمشنر سے خواجہ صاحب کی رہائی کا طریقہ کار یہ طے پایا کہ کشمیری لیڈر کو ادھمپور جیل کے باہر کل جماعتی حریت کانفرنس کے قائم مقام سیکرٹری جنرل کے حوالے کر دیا جائے، اور کل جماعتی حریت کانفرنس کے قائم مقام سیکرٹری جنرل سے کمانڈو حمزہ کے فون پر بات چیت ہوگی۔ جب مجاہدوں کو یقین ہو جائے گا کہ ان کے لیڈر کو رہا کر کے حریت کانفرنس کے حوالے کر دیا گیا ہے اور وہ انہیں مجاہدوں کے کسی خفیہ ٹھکانے پر لے جا چکے ہیں، تو جہاز کے تمام مسافروں کو رہا کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد مجاہدوں یعنی کمانڈو حمزہ اور کمانڈو شیر خان اور اس کے ساتھیوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ ان کی پارٹی کو ایک ہیلی کاپٹر مہیا کیا جائے گا، جس میں بیٹھ کر وہ برطانیہ کی سرحدوں سے نکل کر کسی دوسرے قریبی ملک میں چلے جائیں گے۔ برطانوی حکومت نے مجاہدوں کے اس مطالبے کو تسلیم کر لیا اور جہاز سے کچھ فاصلے پر ایک ہیلی کاپٹر کو لا کھڑا کر دیا۔ لیکن یہ عیار برطانوی حکومت کی ایک چال تھی۔ وہ برطانوی حکومت ہر حالت میں 5 مجاہدوں کو گرفتار کر کے اپنی عدالتوں میں ان پر مقدمہ چلانا اور انہیں بین الاقوامی قانون کے مطابق موت کی سزا دلوانا چاہتی تھی، تاکہ برطانوی قانون کی ساکھ بھی قائم رہے اور ان کے انڈیا کے ساتھ تعلقات بھی خراب نہ ہوں۔ مجاہدوں کا جموں کے ساتھ رابطہ قائم کر دیا گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کا قائم مقام سیکرٹری وہاں پہنچ گیا۔ اس سے خود کمانڈو حمزہ نے بات کی۔ وہ سیکرٹری جنرل کی آواز کو اچھی طرح سے پہچانتا تھا۔ 1 گھنٹے کے اندر کشمیری لیڈر خواجہ اسداللہ کو ادھمپور جیل کی پھانسی کی کوٹڑی سے نکال کر حریت کانفرنس کے سیکرٹری جنرل اور وہاں موجود حریت کانفرنس کے دوسرے لیڈروں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے 2 گھنٹوں کے بعد جب حریت کانفرنس کے قائم مقام سیکرٹری نے ٹیلی فون پر ہی کمانڈو حمزہ اور کمانڈو شیر خان اور مجاہد شاہد علی کو بتایا کہ وہ کشمیری لیڈر خواجہ صاحب کو لے کر ایک محفوظ اور خفیہ مقام پر پہنچ چکے ہیں، اور خود کشمیری لیڈر نے بھی لندن ایئرپورٹ پر جہاز میں موجود مجاہدوں سے بات کی اور بتایا کہ وہ بالکل محفوظ ہیں اور انہیں دوبارہ پکڑے جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، تو کمانڈو حمزہ نے جہاز کے مسافروں کو رہا کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان سے جہاز کے مسافروں اور عملے کے ارکان میں مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ سب سے پہلے عورتوں کو، بچوں کو ایمرجنسی دروازوں سے باہر نکالا گیا۔ اس کے بعد دوسرے مسافروں کو نکالا گیا۔ سب سے آخر میں جہاز کے عملے کے ارکان کو جہاز کی قید سے نجات ملی۔ اس دوران کمانڈو حمزہ اور اس کے ساتھیوں کو بتا دیا گیا تھا کہ ان کے لیے ہیلی کاپٹر اتار دیا گیا ہے جو جہاز سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہے۔ اس ہیلی کاپٹر کو تمام مجاہدوں نے دیکھ بھی لیا تھا۔ انہیں یقین دلایا گیا تھا کہ جیسے ہی جہاز میں سے آخری مسافر باہر نکلے گا، ہیلی کاپٹر کو جہاز کے پاس لے آیا جائے گا، جس میں سوار ہو کر وہ لوگ برطانیہ کی سرحد سے باہر نکل سکیں گے۔ جس وقت طیارے میں سے عملے کے ارکان سمیت تمام مسافر نکل کر ایئرپورٹ کی بلڈنگ میں چلے گئے اور جہاز کے اندر صرف 5 مجاہد یعنی کمانڈو شیر خان، کمانڈو حمزہ، محمود، شاہد علی اور شمشاد ہی رہ گئے، تو ایئرپورٹ کی کنٹرول ٹاور نے ان سے رابطہ کیا۔ آپ کو برطانیہ کی سرحد سے پار لے جانے کے لیے ہیلی کاپٹر تیار کھڑا ہے، لیکن ہماری صرف ایک شرط ہے کہ آپ اپنے پستول اور دستی بم ہمارے حوالے کر دیں، کیونکہ اگر یہ اسلحہ آپ کے پاس رہے گا تو ہمیں خطرہ ہے کہ آپ ہمارے ہیلی کاپٹر کو بھی عملے سمیت اغوا کر کے کسی طرف لے جا سکتے ہیں۔ ایسا ہم صرف اپنی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں۔ اس پیغام کے ملتے ہی 5 مجاہد کمانڈو آپس میں مشورہ کرنے لگے
کمانڈو شیرخان نے کہا یہ ان لوگوں کی کوئی چال بھی ہو سکتی ہے، عین ممکن ہے انہوں نے ہمیں گرفتار کرنے کا پروگرام بنایا ہوا ہو۔ کمانڈو حمزہ کہنے لگا لیکن اب ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم نے تو اپنی تمام کشتیاں جلا دی ہیں، ہمارے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اپنا اسلحہ ان کے حوالے کر دیں۔ شاہد علی بولا ہم ایک دستی بم اور ایک پستول چھپا کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم اپنی مدافعت کر سکیں گے۔ کمانڈو حمزہ نے کہا مسافروں نے لندن پولیس کو بتا دیا ہے کہ ہم 5 مجاہد ہیں اور ہم میں سے ہر ایک کے پاس ایک ایک پستول اور ایک ایک دستی بم ہے۔ کنٹرول ٹاور پر سے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے چیف نے باقاعدہ کہا ہے کہ ہمیں 5 پستول اور دستی بم ان کے حوالے کرنے ہوں گے۔ کمانڈو محمود بولا ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمیں 1-2 مسافر یرغمالی بنا کر جہاز میں ہی رکھنے چاہیے تھے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، ہمیں پولیس کے مطالبے کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا۔ اتنے میں ایک ہیلی کاپٹر جہاز کے اوپر چکر لگاتا ہوا آیا اور جہاز سے کچھ دور رن وے پر اتر گیا۔ کمانڈو شیرخان بولا ہیلی کاپٹر بھی آ گیا ہے۔ کمانڈو حمزہ نے کہا غور سے دیکھو ہیلی کاپٹر میں پائلٹ کے علاوہ کون کون ہے؟ وہ سب جہاز کی کھڑکیوں میں سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہیلی کاپٹر کو دیکھنے لگے۔ شاہد علی بولا مجھے صرف پائلٹ ہی نظر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کچھ کمانڈوز اندر چھپے ہوئے ہوں۔ کمانڈو شیرخان نے کہا ہم بھی یہ شرط رکھ دیتے ہیں کہ ہم ہیلی کاپٹر کی تلاشی لینے کے بعد اس میں سوار ہوں گے۔ کمانڈو حمزہ نے وائرلیس کے ذریعے کنٹرول ٹاور کو اپنی شرط سے آگاہ کر دیا۔ کنٹرول ٹاور میں بیٹھے ہوئے پولیس چیف نے جواب میں کہا آپ لوگ ہیلی کاپٹر کی تلاشی لے سکتے ہیں۔ اس وقت رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ ایئرپورٹ کے ٹرمینل میں کافی روشنیاں تھیں، مگر جس الگ تھلگ رن وے پر اغوا کیا ہوا جہاز کھڑا تھا وہاں اندھیرا تھا۔ صرف جہاز کے اندر کی بتیاں روشن تھیں یا پھر ہیلی کاپٹر پر سرخ اور سبز بتیاں جل بجھ رہی تھیں۔ کمانڈو حمزہ نے مشورہ دیا کہ ہم لوگ پوزیشنیں بنا کر اندھیرے میں ہیلی کاپٹر کی طرف جائیں گے تاکہ اگر ہیلی کاپٹر کے اندر سے فوجی ہم پر حملہ کریں تو ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ مجاہد شاہد علی نے کہا ہمارے پاس صرف پستول ہیں اور 5 دستی بم ہیں، ہم زیادہ دیر تک مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ کمانڈو شیرخان نے کہا اگر ہم پر حملہ کیا گیا تو ہم یوں ہی تو اپنے آپ کو ان کے حوالے نہیں کر دیں گے، ہم آخر دم تک مقابلہ کریں گے اور اگر حالات ہمارے خلاف ہو گئے تو ہم میں سے ہر کوئی فرار ہونے کی کوشش کرے گا، پھر ایک دوسرے کی خبر رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، جس کو جس طرف راستہ ملے گا بھاگ جائے گا، اگر زندہ رہے تو پھر بھی ملاقات ہو جائے گی، مگر کنٹرول ٹاور کو ہم یہی بتائیں گے کہ ہمارا ایک کمانڈو ہیلی کاپٹر کی تلاشی لینے آ رہا ہے، باقی ہم چاروں کمانڈو اندھیرے میں متحرک پوزیشنیں بنا کر اپنے ساتھی کو حفاظتی چھتری یعنی کور شیلڈ مہیا کریں گے۔ اس فیصلے کے بعد کمانڈو حمزہ نے وائرلیس پر کنٹرول ٹاور سے رابطہ قائم کیا اور پولیس چیف سے کہا ہمارا ایک آدمی ہیلی کاپٹر کی تلاشی لینے جہاز سے باہر نکل رہا ہے، اگر اس نے ہمیں اشارہ کر دیا کہ ہیلی کاپٹر میں پولیس یا فوجی موجود نہیں ہیں تو ہم اسلحہ آپ کے آدمی کے حوالے کر کے ہیلی کاپٹر میں سوار ہو جائیں گے۔ پولیس چیف نے کہا ہمیں منظور ہے، آپ اپنا آدمی ہیلی کاپٹر کی طرف بھیجیں۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ یعنی لندن کی پولیس نے جو چال چلی تھی اس سے یہ مجاہد بدقسمتی سے بے خبر تھے۔ جس وقت پولیس چیف نے کمانڈو حمزہ سے کہا تھا کہ اپنا آدمی ہیلی کاپٹر کی طرف بھیجیں، اس وقت تک برٹش آرمی کی کمانڈو بٹالین کے فوجی جہاز اور ہیلی کاپٹر کے ارد گرد اندھیرے میں پوزیشنیں سنبھال چکے تھے۔ کمانڈو شمشاد ہیلی کاپٹر کی چیکنگ کے لیے جہاز سے اتر کر ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ ہیلی کاپٹر کے قریب پہنچا اور اس پر ہیلی کاپٹر کی روشنی پڑی، گھات میں چھپے ہوئے برٹش کمانڈو پارٹی نے اس پر فائر کھول دیا۔ کمانڈو شمشاد گولیوں سے چھلنی ہو کر گرا۔ کمانڈو حمزہ نے چلا کر کہا شیرخان اٹیک۔ اس کے ساتھ ہی کمانڈو شیرخان، شاہد علی، کمانڈو محمود اور کمانڈو حمزہ نے جس طرف سے کمانڈو شمشاد پر فائر آیا تھا اس طرف فائرنگ شروع کر دی۔ کمانڈو حمزہ نے ہینڈ گرنیڈ بھی پھینکا، لیکن صرف پستولوں اور 4 دستی بموں سے یہ لوگ برٹش آرمی کی پوری کمانڈو بٹالین کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ کمانڈو شمشاد تو شہید ہو چکا تھا، انہوں نے منصوبے کے مطابق فائرنگ کرتے ہوئے اندھیرے میں رن وے کے دوسرے رخ کی جانب کھسکنا شروع کر دیا۔ ان پر برطانوی کمانڈو کا بے پناہ فائر آ رہا تھا، لیکن یہ بھی کمانڈو تھے، انہیں اپنا بچاؤ کرنا آتا تھا، مگر وہ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تھے۔ ایک کو دوسرے اور دوسرے کو اپنے تیسرے ساتھی کی خبر نہیں تھی۔ ان کا منصوبہ بھی یہی تھا کہ اگر حملہ ہو جائے تو جان بچا کر جس طرف راہ ملے فرار ہونے کی کوشش کی جائے گی۔ کمانڈو شیرخان بھی اپنے ساتھیوں سے جدا ہو چکا تھا اور رن وے کی دوسری طرف گھاس اور جھاڑیوں کی آڑ لیتا پیچھے ہٹ رہا تھا، ساتھ ساتھ وہ اکا دکا فائر بھی کرتا جا رہا تھا۔ اس کے پاس صرف ایک ہی میگزین تھا جس کی گولیاں ختم ہوتی جا رہی تھیں۔ اس کے پاس صرف ایک دستی بم تھا جو اس نے کسی خطرناک موقع کے لیے سنبھال لیا تھا۔ وہ اندھیرے میں تھا، کھلی جگہ پر آیا تو وہاں سرد دھند نے کمانڈو شیرخان کو ایک اچھی آڑ مہیا کر دی۔ اس کے میگزین میں چند ایک گولیاں ہی باقی رہ گئی تھیں۔ جس طرف وہ پیچھے ہٹتا جا رہا تھا اس طرف کچھ فاصلے پر 3 بلند عمارتیں نظر آ رہی تھیں جن میں روشنی ہو رہی تھی۔ ان عمارتوں کے پیچھے تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ کمانڈو شیرخان لندن صرف ایک ہی بار آیا تھا اور یہاں کے علاقوں سے وہ زیادہ واقف نہیں تھا، لیکن اس وقت اسے ہر حالت میں اپنی جان بچانی تھی اور بے موت نہیں مرنا تھا۔ وہ رات کے پچھلے پہر کے اندھیرے اور لندن کی سرد دھند میں دور سے نظر آنے والی عمارتوں کی
دھندلی روشنی کی طرف دوڑنے لگا۔ یہ عمارتیں بھی ہیتھرو یعنی لندن ایئرپورٹ کا ایک حصہ تھیں۔ کمانڈو شیرخان ان کے پہلو سے ہو کر آگے نکل گیا۔ آگے خاردار تاروں کی ایک اونچی لمبی دیوار تھی۔ شیرخان دیوار کے ساتھ ساتھ پیچھے کی طرف دوڑنے لگا۔ لندن کا رات کے پچھلے پہر کا آسمان سرد اور تاریک تھا۔ صرف مشرقی افق پر ہلکی ہلکی بیمار سی سفیدی روشنی ابھرنے لگی تھی۔ خاردار دیوار ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس نے دستی بم اپنی پتلون کی پچھلی جیب میں رکھ لیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں آٹومیٹک پستول تھا جس میں چند ایک گولیاں ہی باقی رہ گئی تھیں۔ اس نے سرد دھند اور اندھیرے میں دیکھا کہ دیوار کے نیچے ایک جگہ گڑھا پڑا ہوا تھا۔ شاید وہاں سے بارش کا پانی مسلسل گزرتا رہا تھا، جس کی وجہ سے پانی وہاں سے مٹی کو بہا کر لے گیا تھا۔ کمانڈو شیرخان گڑھے میں اتر کر رینگ کر خاردار تار والی دیوار کی دوسری طرف آ گیا۔ اب وہ لندن ایئرپورٹ کی حدود سے نکل آیا تھا۔ اس نے ایک چھوٹی سی سڑک کراس کی اور سامنے درختوں کے جھنڈ میں گھس گیا۔ یہ کوئی جنگل نہیں تھا بلکہ بہت بڑا پارک تھا۔ پارک کے وسط میں میدان تھا جس کے کنارے کنارے لکڑی کا جنگلہ لگا ہوا تھا۔ کمانڈو شیرخان جنگلے کے ساتھ ساتھ ہو کر تیز تیز چلنے لگا۔ اب وہ دوڑ نہیں رہا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ کسی حد تک خطرے کی حدود سے دور ہو گیا ہے۔ اس نے ایک جگہ رک کر اپنی سانس کو بحال کیا، اپنی جیبوں کی تلاشی لی۔ اس کے پاس انڈین کرنسی کے 100 کے 3 نوٹ اور کچھ ریزگاری تھی۔ یہ کرنسی لندن میں فوری طور پر اس کے کام نہیں آ سکتی تھی۔ یہ کرنسی برطانوی پاؤنڈ میں تبدیل ہو کر ہی اس کے کسی کام آ سکتی تھی۔ حالت یہ تھی کہ کمانڈو شیرخان اس علاقے سے بالکل بے خبر تھا۔ سردی بڑی شدید پڑ رہی تھی۔ اس نے صرف ایک قمیض ہی پہن رکھی تھی۔ دوڑتے اور تیز تیز چلتے وقت تو اسے زیادہ سردی کا احساس نہیں ہو رہا تھا، لیکن اب جبکہ وہ نارمل رفتار سے چل رہا تھا اور کوئی پناہ گاہ تلاش کرنے کی فکر میں تھا تو اسے سردی لگنے لگی تھی۔ یورپ کی سردی ہمارے ہاں کی سردی سے بڑی مختلف اور شدید ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں تو سردی سے بچنے کے لیے دھوپ میں بیٹھو تو بڑی گرمائش ملتی ہے، لیکن یورپ کی سردی میں آدمی کو دھوپ میں بھی سردی لگتی ہے۔ سردی کا مسئلہ تو بس ثانوی حیثیت رکھتا تھا۔ اس وقت کمانڈو شیرخان کو یہ فکر تھی کہ کوئی ایسی خفیہ پناہ گاہ مل سکے جہاں چھپ کر وہ دن کا کچھ وقت گزار سکے، غور کر کے اور پھر سوچ بچار کے بعد کوئی دوسرا قدم اٹھا سکے۔ دوسرا قدم اس کے ذہن میں تھا کہ کسی طریقے سے لندن میں پاکستان کے سفارت خانے تک پہنچا جائے۔ پاکستانی سفارت خانہ ہی اس کے لیے ایک آخری پناہ گاہ ثابت ہو سکتا تھا۔ پارک ختم ہو گیا تھا۔ وہ ایک چھوٹی سڑک پر نکل آیا تھا جس پر کھمبے لگے تھے اور مرکری لائٹس روشن تھیں۔ دھند کی وجہ سے ان کی روشنی زیادہ دور تک نہیں جا رہی تھی۔ آسمان پر صبح کی پہلی پھیکی پھیکی روشنی ظاہر ہونے لگی تھی۔ اچانک پولیس کی گاڑی کے سائرن کی آواز سنائی دی۔ کمانڈو شیرخان وہیں رک کر ایک درخت کے پیچھے ہو گیا۔ اس نے پیچھے کی طرف دیکھا۔ چھوٹی سڑک پر دھند تیر رہی تھی۔ اس دھند میں پولیس کی گاڑی کی گھومتی ہوئی روشنی سائرن کی آواز کے ساتھ دھند میں سڑک پر بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ شیرخان جلدی سے سڑک سے ہٹ کر پارک کے درختوں میں گھس گیا۔ جو پولیس کی وین سائرن بجاتی گزر گئی تو شیرخان سڑک پر آ گیا اور سوچنے لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ سڑک آگے کسی پولیس اسٹیشن کو جاتی ہو، مگر کمانڈو شیرخان کو ہر حالت میں ایئرپورٹ کے علاقے سے دور نکلنا تھا۔ اس نے اس سڑک کو چھوڑ دیا، پارک میں آ گیا اور اس کے میدان کو پار کر کے پارک کی دوسری جانب نکل گیا۔ اس وقت تک صبح کی پھیکی پھیکی روشنی پھیل گئی تھی۔ اس کے سامنے ایک اور چھوٹی سی سڑک تھی جس کی دوسری طرف ڈھلان پر چھوٹے چھوٹے کاٹج نما مکان ایک قطار کی شکل میں دور تک چلے گئے تھے۔ ہر مکان کے آگے ایک چھوٹا سا لان تھا اور باڑ لگی ہوئی تھی۔ ایک لڑکا تیز تیز سائیکل چلاتا ہر کاٹج کے لان میں اخبار پھینکتا جا رہا تھا۔ سڑک پر سے ایک 2 منزلہ سرخ بس گزر گئی۔ یہ لندن کی خاص 2 منزلہ سرخ بس تھی۔ کمانڈو شیرخان کی ایک جیب میں پستول تھا اور اکبی جیب میں دستی بم تھا۔ یہ دونوں چیزیں اسے دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے کافی تھیں۔ وہ ایک طرف ہو کر سوچنے لگا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ دستی بم کو تو اس نے جیب سے نکال کر ایک طرف جھاڑیوں میں لٹکا دیا۔ پستول وہ اس وقت تک اپنے پاس ہی رکھنا چاہتا تھا جب تک اسے پورا اطمینان نہیں ہو جاتا تھا کہ وہ خطرے سے نکل چکا ہے، مگر جب تک وہ پاکستانی سفارت خانے میں نہیں پہنچ جاتا اس کے لیے ہر طرف خطرہ ہی خطرہ تھا، خاص طور پر جب کہ اس کی جیب میں آٹومیٹک کمانڈو پستول بھی تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے پستول بھی جھاڑیوں میں ایک طرف پھینک دیا۔ وہ لندن کی شہری آبادی والے علاقے میں تھا اور یہاں اسے پستول وغیرہ کی ضرورت نہیں تھی۔ اس وقت تو اس کے سامنے ایک ہی مسئلہ تھا کہ وہ کسی طرح پاکستانی سفارت خانے کی حدود میں داخل ہو جائے۔ پاکستانی سفارت خانے کی 4 دیواری میں پہنچنے کے بعد وہ بالکل محفوظ ہو جاتا تھا۔ کمانڈو شیرخان کو اپنے ساتھیوں کا خیال بھی آ رہا تھا کہ خدا جانے وہ کس حال میں ہوں گے، ایئرپورٹ سے نکل جانے میں کامیاب بھی ہوں گے یا پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا ہوگا۔ جیسے جیسے دن نکل رہا تھا سڑک پر ٹریفک کی آمد و رفت زیادہ ہو رہی تھی۔ شیرخان جھاڑیوں میں سے نکل کر سڑک کے کنارے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ سڑک کراس کر کے دوسری طرف نکل جائے گا اور کسی مارکیٹ وغیرہ سے انڈین کرنسی کو برطانوی کرنسی میں تبدیل کروانے کی کوشش کرے گا۔ اچانک اس کی نگاہ ایک خالی ٹیکسی پر پڑی۔ ایک دم سے شیرخان کو ایک خیال آیا اور اس نے ٹیکسی کو ہاتھ دے دیا۔ ٹیکسی اس کے پاس آ کر رک گئی۔ شیرخان اس میں بیٹھ گیا اور ڈرائیور سے کہا، پاکستانی سفارت خانے چلو۔ ٹیکسی ڈرائیور انگریز گورا ہی تھا۔
उसने मीटर डाउन किया और टैक्सी सड़क पर चल पड़ी। खुदा जाने टैक्सी कौन कौन से इलाके से गुजरने के बाद एक जगह आकर रुक गई। सामने एक इमारत थी जिसके आने गेट के बाहर दाएं बाएं दो अंग्रेज संतरी खड़े पहरा दे रहे थे। गेट के ऊपर पाकिस्तानी परचम लहरा रहा था। अगर आपने ये देखना है कि अपने वतन की मोहब्बत क्या शय होती है तो कभी किसी दूर दराज मुल्क में जाकर किसी जगह पाकिस्तानी परचम को लहराते हुए देख लें। शेर खान को ऐसे महसूस हुआ जैसे वो हजारा बलाओं और मुसीबतों से निकलने के बाद अपने घर पहुंच गया है और जहां उसे किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। उसने टैक्सी ड्राइवर से कहा, तुम थोड़ी देर इंतजार करो, मुझे अंदर 5 मिनट का काम है। अगर मुझे ज़्यादा वक्त लगा तो मैं तुम्हें अंदर से टैक्सी का किराया भेज दूंगा। अंग्रेज टैक्सी ड्राइवर ने ओके किया और टैक्सी पार्किंग में एक तरफ खड़ी कर दी। कमांडो शेर खान ने गेट पर मौजूद गार्ड से कहा कि वो पाकिस्तान के किसी भी सफारतकार से मिलना चाहता है। गार्ड ने गेट पर ड्यूटी रूम में फ़ोन किया और कमांडो शेर खान से कहा कि वो ड्यूटी ऑफिसर से बात करे। शेर खान ने ड्यूटी ऑफिसर से कहा कि मुझे पाकिस्तान के किसी भी सफारतकार से बड़ा मिलना ज़रूरी है, मैं पाकिस्तानी हूँ। ड्यूटी ऑफिसर ने कहा, अंदर आ जाओ। उसने ड्यूटी रूम से जो गेट के करीब ही था गार्ड को कोई सिग्नल दिया। गार्ड ने शेर खान को ड्यूटी रूम में पहुंचा दिया। अंदर एक खुश लिबास पाकिस्तानी नौजवान बैठा हुआ किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। उसने फ़ोन करते करते नज़रें उठाकर शेर खान का जायज़ा लिया और लंदन की शदीद सर्दी में किसी हद तक ठिठुरे हुए कमांडो शेर खान से ज़्यादा मुतासिर न हुआ। समझ गया कि यह भी कोई ऐसा ही पाकिस्तानी नौजवान है जिसका लंदन में कोई जानने वाला नहीं होगा। यूं ही सैर करने आ गया है और जेब कट गई होगी और ज़रे मुबादला के साथ पासपोर्ट भी जाता रहा होगा। ड्यूटी अफसर ने हाथ के इशारे से कमांडो शेर खान को बैठने के लिए कहा। शेर खान मेज़ के साथ रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। ड्यूटी रूम की आतिशदान में बिजली के हीटर की बजाय पत्थर के कोयले जल रहे थे, जिनकी वजह से अंदर बड़ी पुरसुकून गरमाई थी। शेर खान को लगा जैसे किसी ने उसके कंधों पर कंबल डाल दिया है। मेज़ पर 3-4 अंग्रेजी अखबार पड़े हुए थे। कमांडो शेर खान ने उन पर निगाह डाली। एक अखबार के पहले सूफे पर दरमियान में किसी जहाज़ की हाईजैक करने की खबर बड़ी सुर्खी के साथ छपी हुई थी और तैयारी की तस्वीर भी छपी हुई थी। इतने में ड्यूटी ऑफिसर ने टेलीफोन बंद किया और कमांडो शेर खान की तरफ मुतवज्जो होकर पूछा, आप पाकिस्तान से आए हैं? शेर खान ने कहा, जी हाँ। ड्यूटी बॉय ने पूछा, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? शेर खान ने कहा, बाहर टैक्सी खड़ी है, पहला काम तो ये कीजिए कि उसे 3 पाउंड किराया भिजवाकर उसे फारिग कर दें, क्योंकि मेरे पास बरतानवी करेंसी नहीं है। ड्यूटी अफसर ने एक नागवार सी नज़र शेर खान पर डाली और एक आदमी से कहा कि बाहर जाकर टैक्सी का किराया अदा कर दे। इसके बाद उसने शेर खान से कहा, अब फरमाइए हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? शेर खान ने कहा, मुझे पाकिस्तान की हाई कमिश्नर साहब से मिलना है और मेरी मुलाकात बहुत ज़रूरी है। ड्यूटी अफसर ने कहा, आप किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं? आपका नाम क्या है? क्या आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट मौजूद है? कमांडो शेर खान ने कहा, मैं इन सारे सवालों के जवाब हाई कमिश्नर साहब को ही दूंगा, आप मुझे उनसे मिलवा दें। ड्यूटी अफसर ने कहा, हाई कमिश्नर साहब तो इस वक्त आउट ऑफ स्टेशन हैं। शेर खान ने कहा, उनकी जगह जो भी काम कर रहे हैं मुझे उनसे मिलवा दें। आपको कोई काम है? ड्यूटी अफसर ने कहा, मुझे बताएं, मैं आपकी खिदमत करने को तैयार हूँ। कमांडो शेर खान ने कहा, मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। ड्यूटी अफसर ने इंटरकॉम पर किसी से बात की और शेर खान से कहा, मेरे साथ आएं, मैं आपको फर्स्ट सेक्रेटरी साहब से मिलवा देता हूँ। ड्यूटी अफसर कमांडो शेर खान को एक कमरे में ले गया जहाँ आतिशदान दहक रहा था। फजा नीम गर्म और पुरसुकून थी। वहाँ फर्स्ट सेक्रेटरी से शेर खान की मुलाकात हुई तो उसने भी पहला सवाल शेर खान से यही किया कि आप कौन हैं और किस लिए आए हैं। इस वक्त कमरे में सवाई शेर खान और फर्स्ट सेक्रेटरी के तीसरा कोई नहीं था। कमांडो शेर खान ने कहा, मेरा नाम शेर खान है, मैं कश्मीरी हरीत पसंद हूँ। फर्स्ट सेक्रेटरी ने शेर खान की बात काटते हुए कहा, आप तैयारा हाईजैक करके लाए थे ना? जी हाँ, शेर खान ने कहा। फर्स्ट सेक्रेटरी ने कहा, देखिए शेर खान साहिब, हमारा तैयारे की अगवा से कोई ताल्लुक नहीं है और हम खामखा किसी परेशानी में नहीं उलझना चाहते। पाकिस्तान कश्मीरी हुर्रियत पसंदों की इखलाकी और सियासी मदद ज़रूर करता है, मगर हम किसी भी मुल्क का तैयारा अगवा करने के हक में नहीं हैं। आपके पास पासपोर्ट भी नहीं है, आपके पास कोई सबूत नहीं कि आप पाकिस्तानी नेशनल हैं, आप इंडियन मुसलमान भी हो सकते हैं। कमांडो शेर खान ने कहा, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि मैं और मेरे साथी हम कश्मीरी हुर्रियत पसंद हैं और हमने अपनी जान की बाजी लगाकर अपने कश्मीरी लीडर को भारत की कैसी रिहाई दिलाई है। लेकिन बरतानिया की कमांडो बटालियन ने वादा खिलाफी करते हुए आखिरी वक्त में हम पर हमला करके हमारे एक मुजाहिद को शहीद कर दिया। हम कुल 5 मुजाहिद थे। मुझे मालूम नहीं कि मेरे बाकी 3 साथियों का क्या अंजाम हुआ। मैं तो फरार होकर यहाँ पहुँच गया हूँ। फर्स्ट सेक्रेटरी ने कहा, आज के तमाम अखबारों में यही लिखा है कि हाई जैकिंग का ड्रामा ख़त्म हो गया है, मुसाफिरों को रिहा करवा लिया गया है। बरतानवी कमांडो के साथ झड़प में एक कश्मीरी हाईजैकर हिलाक हो गया है, बाकी 4 हाईजैकर फरार होने में कामयाब हो गए हैं। कमांडो शेर खान ने कहा, इस खबर से ये तो ज़रूर साबित हो गया होगा कि हम हिंदुस्तानी यानी भारतीय नहीं हैं, कश्मीरी हुर्रियत पसंद हैं। लेकिन हकीकत यह है कि हम पाकिस्तानी मुसलमान हैं। हम एक मुसलमान की हैसियत से अपनी मर्जी से आज़ादी कश्मीर के जिहाद में शरीक हुए हैं।
ہمیں پاکستان کی حکومت نے کشمیر کے محاذ پر نہیں بھیجا تھا۔ آپ صرف اتنا کیجئے کہ ہمارے عارضی پاسپورٹ بنوا کر ہمیں پاکستان پہنچانے کا انتظام کروا دیجیے تاکہ ہم کشمیر کے محاذ پر واپس جا کر جہاد فی سبیل اللہ میں شامل ہو سکیں۔ فرسٹ سیکرٹری نے کہا، اس وقت آپ ہی میرے سامنے موجود ہیں۔ میں آپ کا عارضی پاسپورٹ بنوا کر آپ کو پاکستان واپس بھجوانے کا انتظام کر دوں گا، اگرچہ اس میں بھی ہمیں اور آپ کو رازداری سے کام لینا ہوگا تاکہ ہمارے ملک پر یہ الزام عائد نہ ہو سکے کہ ہائی جیکنگ کی اس واردات میں پاکستان ملوث تھا، جبکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کمانڈو شیر خان نے کہا، مجھے پاکستان کی عزت اور پاکستان کا وقار اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہے۔ ہماری طرف سے آپ مطمئن رہیں کہ اس واردات میں پاکستان کا نام نہیں آنے پائے گا۔ بھارتی حکومت اگر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہے تو اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ فرسٹ سیکرٹری نے کہا، بھارتی حکومت کو ایسا کرنے دیں۔ جب ان کے پاس ہائی جیکنگ میں ہمارے ملک کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہوگا تو ان کا پروپیگنڈا اپنے آپ بے اثر ہو جائے گا، لیکن آپ کو ہر حالت میں احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ آپ کو ہم کل ہی کسی فلائٹ پر پاکستان روانہ کر دیں گے۔ اس وقت تک آپ ہمارے سفارت خانے میں ہی رہ سکتے ہیں۔